ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. ہماری بات ہو رہی ہے مولانا ابتسام الہی ظہیر سے. ماروی سرمد ہمارے ساتھ ہیں. بریک پر جانے سے پہلے ماروی نے جو اپنا موقف بیان کیا تھا نظریہ پاکستان کے حوالے سے, دو قومی نظریے کے حوالے سے, اس کے اوپر مولانا اپنا موقف بیان کر رہے تھے. ایک سوال میں مولانا آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اس کے بعد میں اسی کے اوپر ماروی آپ کا بھی ٹیک لوں گا. ایک جو پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ جو ڈویژن ہے اپیرنٹلی بٹوین دا لبرل اینڈ کنزرویٹو سرکلز کے جی, اس میں کہتے ہیں جی کہ اگریسو ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے کا نقطہ نظر ہم برداشت نہیں کرتے ہیں, نظریاتی اختلاف کو ہضم نہیں کر پاتے ہیں. اچھا, ایک یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مذہب کوئی اگر ہم دیکھیں, مذہبی سرکلز کوئی دیکھیں تو ان میں بھی تقسیم در تقسیم ہے. صرف لڑائی یہاں پر ریلیجس اور لبرل طبقے کی نہیں ہے, بلکہ مذہبی طبقے میں بھی تقسیم در تقسیم ہے, اور وہ بھی آپس میں لڑتے ہیں. تو یعنی کہ پھر برداشت تو سب کے حق میں ہے نا. نہیں دیکھیں, میں وہ چھوڑی ہی بتاتا ہوں بات. اگر آپ کرسچینٹی کا مطالعہ کریں تو پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک جب بھی آپس میں ڈیبیٹ کرتے ہیں تو ان کے اندر بھی آپ کو ہائپر ایکٹیویٹی نظر آ جائے گی. اور باقاعدہ طور پہ انگلش لٹریچر جو کہ اس وقت ہمارے ماسٹرز کے کورس میں پڑھایا جاتا ہے, اس کے اندر پورا ڈیوسا کا کردار ہے. اس میں باقاعدہ طور پہ ہمارا جو کوئن کا انسٹیٹیوشن ہے اس کو ٹکراتا ہوا دکھاتے ہیں اپوزٹ چرچ کے ساتھ. ٹھیک ہے, اس کے باقاعدہ طور پہ اسٹوریاں لکھی گئی ہیں اور اس کے اندر ہیرو کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو آپ کے مسلک کا نمائندہ ہے. اس کا مطلب انگلش کے اندر بھی اور انگلش کلچر کے اندر یہ چیز جو ہے نا وہ بھی اس کی روٹس رہی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اس وقت انگلش کلچر کے اندر جو ہے نا چرچ کی بالادستی ریاست کے اوپر یا اس کا لنک ریاست سے ختم ہو گیا ہے, تو یہ ایک بحث جو ہے نا وہ پیچھے چلی جا رہی ہے. یعنی وہ ایک سیکولر, لیکن ہمارے معاشرے میں مذہب کی بالادستی ہے ریاست پہ اس وقت ہے نہیں ہے ریاست ہمارے, لیکن ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے نا پوری دنیا سے آپ یہ بات جو ہے نا آبزرو کروا لیں, مشاہدہ کروا لیں ہمارے ریچولز کے. ایک آبزرویشن ہے, اگر کوئی بھی ایسا ایشو جس میں مذہب انوالو ہو جائے نا, اس کے حوالے سے اگر کورٹ میں بھی پروسیڈنگ چل رہی ہے, پارلیمان میں لیجسلیشن ہو رہی ہے, یا کسی بھی سرکاری سطح پہ اس کے اوپر بات ہو رہی ہے, تو باہر لوگ پہنچ جاتے ہیں, مولوی حضرات پہنچ جاتے ہیں. اور پھر یہ بات صرف یہ نہیں ہے نا کہ اپنا آئینی حق استعمال کرتے ہیں یا احتجاج کرتے ہیں, بات یہ ہے کہ بات تھریٹس تک چلی جاتی ہے. آپ تھوڑی بتائیں بات, جب چیف جسٹس صاحب بحال ہوئے تھے 2 سال وکلاء نے سڑکوں میں پروٹیسٹ کیا تھا کہ نہیں تھا کیا؟ اچھا, جب حدود آرڈیننس پارلیمنٹ میں پیش, وہ ویمن پروٹیکشن ایکٹ پیش ہو رہا تھا, حدود آرڈیننس کے حوالے سے ری لیجسلیٹ کرنے کی بات ہو رہی تھی, یا ہم بلاسفیمی لاز کے حوالے سے بات کر لیں, تو یہ رویہ آ رہا تھا سامنے. آپ کو میں نے یہ جو بات آپ سے دیکھی ہے, آپ نے آبزرو کیا ہوگا, جو پوری موومنٹ چلی ہے جس میں چیف جسٹس صاحب ری انسٹیٹ ہوئے ہیں, اس میں انہوں نے باقاعدہ طور پہ تحریک چلائی 2 سال تک کنسسٹنٹلی وہ سڑکوں پہ رہے ہیں. اتنی لمبی تو کوئی ریلیجس ہمارے ملک, اس کا مذہب سے تو کوئی تعلق نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سڑکوں میں پروٹیسٹ کرنا جس طرح سول سوسائٹی کا رائٹ ہے, جس طرح بالکل ہے, اس طرح مذہبی لوگوں کا بھی رائٹ ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر صرف اس رائٹ کو ایکسرسائز کرنے تک بات رہے تو کوئی پرابلم, کوئی تھریٹ والی بات, لیکن اگر اس سے آگے کوئی تھریٹ والی بات نہیں, تھریٹ والی بات ہی کوئی نہیں اس میں. میں آج سمجھتا ہوں جو کوئی بندے تھریٹ کرتے ہیں وہ غیر ذمہ دار لوگ ہیں, اور ان کو ان کی وجہ سے پوری کی پوری کمیونٹی کو مارجنلائز نہیں کرے, اور آپ ان کی مذمت کرتے ہیں. میں مذمت کرتا ہوں, کوئی تھریٹ کرنے کی ضرورت نہیں. مجھے اپنا جلسے میں پمفلٹ میں کتاب میں لکھنے کا حق ہے. جی ماروی, آپ انہوں نے کہا جی کہ جو لوگ تھریٹ کرتے ہیں, اگر اس طرح کی ڈیبیٹ کو اگر کچھ لوگ ڈسکریج کرتے ہیں تو ان کی ہم مذمت کرتے ہیں, کیا کہیں گے؟ میں بہت, مجھے تو لائک میوزک ٹو مائی ایئرز کمنگ فرام ابتسام صاحب, بہت اچھا لگ رہا ہے. لیکن اگر یہ اسی ٹون میں بات کریں اپنے وہ جمعے کے خطبات میں, کیونکہ ایک آدھا خطبہ ان کا مجھے سننے کا اتفاق ہوا, وہ تو بہت مطلب اس میں بات شروع بہت ریشنلی کرتے ہیں, مگر وہ آخر تک بہت اشتعال انگیز ہو جاتا ہے. گندی عورت کے لفظ استعمال کیے گئے, میرے بارے میں بھی کیا گیا. تو وہ یہ بھی چیزیں دیکھنے کی ہے کہ ہم 2 جگہوں پر 2 بات نہ کریں, جو ہمارے اصول ہیں اسی کے مطابق اصول پہ بات کریں. دوسری بات میں یہاں پہ ایک اور بات کرنا چاہوں گی. دیکھیں, یہ جو ہمارے مولوی حضرات ہیں جو رائٹ ونگرز ریلیجیس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, جن سے تعلق ابتسام صاحب کا ہے, یہ سڑکوں پہ آنا چاہتے ہیں, کسی پہ ضرور تشریف لائیں اور اپنا موقف سامنے رکھیں جو ان کا حق ہے. لیکن کسی کو جان کی دھمکی دینا تو ان کا حق نہیں ہے, اور کسی قاتل کو پھولوں کے ہار پہنانا بھی ان کا حق نہیں ہے. نہیں تو کیا آپ ان کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ پاس کریے, جنرلی کریے, انہوں نے تو کسی کو جان کی دھمکی نہیں دی. ارے بھائی, میں نے تو یہ کہا کہ جو ہمارے مذہبی طبقے سے تعلق رکھنے والے حضرات ہیں, ان میں زیادہ حضرات ہیں جو کہ میں یہ اس لیے عرض کر رہی ہوں کہ وہ جب دھمکیاں دیتے ہیں, کیونکہ یہ تو مجھے بھی دھمکیاں ملی, تو سب کے اس میں علم میں ہے. جب سلمان تاثیر صاحب کی ہم نے چہلم کیا یہاں پہ اسلام آباد میں, تو یہاں پر میں اس جماعت کا نام نہیں لینا چاہتی جنہوں نے جلسہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو عورت آ کے وہ کر رہی ہے اس کا ہم وہی اشر کریں گے جو سلمان تاثیر کا ہوا.
तो भाई ये क्या है? और ये सब मदारिस के अंदर तकारीर के दौरान, जुमे के खुतबों के दौरान हुआ। तो ये चीजें जो है अदम बर्दाश्त को तकवीत पहुंचाती हैं। अगर जो इब्तिसाम साहब ने भी फरमाया, अगर ये अपने जुमे के खुतबात में भी यही फरमाए तो हमारा माशरा खुद बहुत ठीक हो जाएगा। क्योंकि मेरी बात जो सुनेगा उसमें और जो इब्तिसाम साहब बात कहेंगे उसमें बहुत फर्क है। क्योंकि आप अपना मजहब जब अपने चेहरे पे ओढ़ लेते हैं तो आपकी बात में भी वक़्त पैदा हो इनसे पूछ लेते हैं हम यहाँ पे कि ये बात जो आज ये प्रोग्राम में यहाँ पर बैठकर कर रहे हैं, ये अपने जुमे के खुतबात में क्यों नहीं करते? बात यह कि मेरी मारवी साहब के साथ एक प्रोग्राम हुआ, उसके पसे मंद थी, जिसमें होमोसेक्सुअलिटी और लेस्बियन कल्चर को बड़ा फुल सपोर्ट किया था। उसके बाद मैंने एक उनके साथ जो जजमेंट दी, उन्होंने उसको जुमे के हवाले से कोट किया है। उसके अलावा एक पूरा कॉलम भी लिखा गया लामा ऑफ द 21st सेंचुरी के नाम से। ये हमारे दरमियान बगैर तौर पर चीजें चली, लेकिन आपने कोई जजमेंट दी उस नहीं? जजमेंट से मुराद जिन्होंने एक लफ्ज दिया, मैंने इनके खिलाफ कोई थ्रेटनिंग को किया, ना कोई जान की धमकी दी, ना इनके बारे में किस तरह की बात की। जजमेंट से क्या मुराद? जजमेंट से मुराद जो अल्फाज बोले हैं कि मैंने इनके बारे में उस जो एक्ट को जिन्होंने सपोर्ट किया, इसको होमोसेक्सुअलिटी लेस्बियन को, तो जो उन्होंने अपने बारे में खुद अल्फाज कोट किए जो मैंने जुमे खुद में कहे, वो मैंने उस वक्त कोट किए जो कि हमारे कल्चर के साथ, हमारे मदद के साथ बगैर तौर पर उस एक्ट को जो खिलाफ था, उसको उन्होंने जब फुली तौर पर एंडोर्स किया तो मैंने भी इनके अलावा एक बात कह दी, लेकिन उसमें कोई लाइफ थ्रेट वाली बात नहीं थी, ना इनको कोई जान की धमकी देने वाली बात थी, ना कोई ऐसी बात थी। मैंने उनके अंदर अपने एक्सप्रेस किया अपने, और सारी की सारी मैंने जो बातें कोट की कुरान और सुन्नत की रोशनी में कोट की, और इसके अंदर ये बात ये नहीं कह सकती कि मैंने इनके अलावा कोई जान की धमकी दी या इनको मैंने को थ्रेट करने की कोशिश की, इनको हरास करने की कोशिश की, ऐसी बात नहीं। मैंने इनके खिलाफ नफरत का इजहार उस वक्त किया जो सिनेरियो में था, और ये मैं समझता हूं उन्होंने भी किया। चलें ठीक है, उन्होंने भी जवाबी तौर पर मेरे बारे में ये बात नहीं कि उन्होंने मुझे माफ किया उसमें। चलें ठीक है, हम इस बारे में मजीद देख लेते हैं, लेकिन एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।